الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. یقیناً وہ شخص اپنی مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور قائم رہنے والی ہے. یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، قرآن حکیم کی یہ چند آیات جو مختصر سے جملوں پر مشتمل ہیں، 30ویں پارے میں 87ویں نمبر کی سورۃ الاعلیٰ کی آخری چند آیات ہیں. آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک. پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نماز کا جو موضوع ہے وہ آج موقوف کرتا ہوں اور اس کے بعد دوسرے مضامین پر گفتگو ہوگی. لیکن بعض ساتھیوں نے جو مخلص ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ اس مضمون کو تھوڑا اور وضاحت سے بیان کیا جائے. مثلاً نماز کے فرائض کا ذکر آ گیا لیکن واجبات کی تفصیل نہیں آئی. حالانکہ واجب وہ رکن ہوتا ہے کہ جس کے ترک پر سجدہ سہو لازم آتا ہے.
تو پھر میں نے اسی بنیاد پر یہ مناسب سمجھا کہ اس مضمون کو کسی درجے میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں یہ جو اصطلاحات ہیں فرض، واجب اور سنت کی، بہت سے لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اگرچہ میں نے نماز کی کتاب جو کل اور پرسوں تقسیم ہوئی ہے مسجد کے اندر، اور کچھ عرصہ پہلے بھی اچھی خاصی مقدار میں تقسیم ہوئی، اس کے اندر یہ اصطلاحات فرض، واجب اور فرض کفایہ اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، مستحبات وغیرہ اس کا ذکر کر دیا ہے۔ آپ حضرات جن کے پاس وہ کتاب ہے اس کو غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تاہم مختصر گزارش یہ ہے، فرض اس حکم کو کہا جاتا ہے جو قطعی دلائل سے ثابت ہو۔ قطعی دلائل کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی واضح آیت، قرآن میں واضح حکم آیا، مثلا نماز کے بارے میں قرآن میں بار بار آیا اقیم الصلاۃ، تو پوری امت نے یہ نتیجہ نکالا کہ نماز فرض ہے۔ تو قطعی دلائل میں قرآنی آیات اور وہ احادیث مبارکہ جو متواتر کہلاتی ہیں، یہ ایک علمی اصطلاح ہے، علماء سمجھتے ہیں اس بات کو۔ متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اس بات کو نقل کرنے والے علماء امت اور محدثین اتنی تعداد میں ہوں کہ ان کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ تو ایسی روایات سے، حدیثوں سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بھی فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم کے اندر نماز ادا کرنے، قائم کرنے کا حکم تو صراحتاً آیا ہے، لیکن اس کی رکعات کی تعداد اور تفصیل نہیں ہے۔ یہ تفصیل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہوتی ہے، اور جن ارشادات کو صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنا اور عملاً اس کو اپنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور نے اس کی تائید کی اور پھر اس بات کو آگے امت تک نقل کیا، تو ساری امت نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ حکم فرض ہے۔ تو فرض اس حکم کو کہا جاتا ہے جو قطعی دلائل سے، قطعی دلائل دو قسم، قرآن کریم کی صریح آیات اور احادیث متواترہ، اس سے ثابت ہو تو وہ فرض ہے۔ پھر اس کی دو قسم ہیں، ایک فرض عین ہے، جیسے آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک فرض کفایہ ہے۔ یہ ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی یا کسی کتاب کے اندر پڑھی ہوگی، یعنی ہے تو فرض لیکن ہر انسان پر وہ فرض نہیں۔ جس موقع پر یہ حکم آیا ہے وہاں اس وقت موجود جتنے مسلمان ہیں ان پر فرض ہے، لیکن انہوں نے اگر اس فرض کو ادا کر لیا تو جو مسلمان ادا نہیں کر سکے ان کی طرف سے ان کا ادا کرنا کافی ہو گیا، اس لیے کفایہ کہا جاتا ہے، جیسے جنازے کی نماز ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ مستحبات میں یا نوافل میں نہیں ہے۔ جو مسلمان وہاں موجود ہو اس کے لیے یہ فرض ہے، البتہ کفایہ ان کے لیے ہوگا جو وہاں موجود نہیں ہیں، ان کی طرف سے ان کا ادا کرنا کافی ہو گیا۔ اس طرح واجب
بھی ایک حکم ہے، اس کا ادا کرنا اتنا ہی اسی انداز سے ضروری ہے جتنا فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ فرق دونوں کے اندر ثبوت کا ہے۔ فرض کا ثبوت تو قطعی دلائل سے ہے، جیسے ابھی میں ذکر کر چکا۔ واجب کا ثبوت قطعی دلائل سے نہیں ہوتا، احادیث ظنیہ سے ہوتا ہے، یعنی ہیں تو کافی حدیثیں لیکن متواتر حدیث کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ تو ایسی روایات کو علمی اصطلاح میں علماء کے ہاں احادیث سے ثابت ہے لیکن ظنی ہے، اس سے ثابت ہے۔ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور فرض کا تارک فاسق فاجر ہوتا ہے۔ واجب کا منکر کافر نہیں کہلائے گا، لیکن تارک جو ہے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ بھی فاسق۔ یہ فرق دونوں کو سمجھ لیجئے۔ جیسے وتر کی نماز ہے، یہ واجب ہے، احادیث ظنیہ سے یہ ثابت ہے۔ بس اتنی اصطلاح جاننے کافی ہے، باقی تفصیل میں اگر آپ جاننا چاہیں گے تو اہل علم کے سامنے نظام میں تلمس طے کریں، باقاعدہ کوئی کتاب پڑھیں تو انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ علماء نے زندگیاں کھپائی ہوتی ہیں اس پر۔ آپ حضرات میں سے جو صاحب علم ہیں وہ تو قابل قدر ہیں، جو نہیں ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں، لیکن اتنی بات ذہن نشین فرما لیں کہ آخر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، مراد علماء حق ہیں، علماء سو نہیں، کہ انہوں نے وہی کام کیا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کرتے رہے، خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے رہے۔ آج بھی علماء حق موجود ہیں، اس درجے میں نہ صحیح جو پہلے ہوتے تھے لیکن ہیں موجود۔ پہلے زمانے میں ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو لکھنا، چونکہ میں ایک طالب علم سا ہوں اور میرے پاس کافی ساری کتابیں ہیں، 35 جلدوں میں ایک کتاب ہے، 80 جلدوں کی ایک کتاب ہے۔ کوئی وقت تھا ان کے پاس، صدیاں بیت گئی ہیں، پورے عالم میں دنیا ان کی کتابوں سے استفادہ کر رہی ہے۔ اللہ کے ہاں تو جن کے مراتب مقام بہت اونچے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کتنے قابل قدر لوگ تھے۔ آنے والے بھی ہزاروں سال جب تک دنیا موجود ہے ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور پل پل اللہ کے ہاں ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو علماء نے جو محنت کی ہے امت کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، وہ بڑی قابل قدر ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، علماء کو دل سے ان کا احترام کریں۔ علماء کا دل سے احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کا احترام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کا وارث حضور نے قرار دیا ہے، تو نبی کے حکم پر آپ اس کا احترام کرتے ہیں، گویا نبی کی بات کا احترام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات مجھے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، کتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ایسے بدتمیز، بد کلام، بد سرشت، بد نہاد، بد اصل، بڑی بے باکی سے علماء کو گالیاں بکتے ہیں۔ ان بدبختوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ چند روزہ دنیا کی بہاریں ہیں، چند روزہ مفادات ہیں، ان کی خاطر یا کسی شخص کی عقیدت کے اندر علماء کو گالیاں بکتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ کتنا برا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں موضوع سے نکل جاؤں گا، میں کچھ واقعات آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہیں گے، مجھے اصل موضوع پر رہنا ہے۔ اتنی سی بات گزارش ضرور کروں گا، آپ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن علماء کو گالیاں نہ دیں۔
آپ بہت سی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں اس زمانے میں بڑی بے باکی کے ساتھ بھونکتے ہیں علماء کو. ان علماء کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوتے. وہ انہوں نے زندگیاں کھپائی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. ایک فرق میں بتاتا ہوں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر آئے دن اپنے پروفیسروں اور اپنے کالج کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی گریبان میں ہاتھ ڈال کر ان کو گھسیٹتے ہیں. اسی لاہور میں اسی مسجد میں رہتے ہوئے بارہا میں نے یہ اطلاعات یہ خبریں پڑھی ہیں. لیکن میں چونکہ علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کر آیا ہوں اتنے ادب کے ساتھ ہم رہتے تھے الحمدللہ کہ اکثر اساتذہ کے سامنے گردنیں جھکی ہوتی تھیں. غصہ کیا انہوں نے اس کو بھی اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھا. قلعہ دار سنگھ گجرانوالہ سے حافظ آباد روڈ پر ایک قصبہ ہے. 1966 میں اس مدرسے میں داخل ہوا. 66 67 68 3 سال وہاں رہا. اس زمانے میں اس مدرسے کا بڑا نام تھا. پورے پنجاب میں تعلیم کے لحاظ سے ایک بڑا نام تھا. ہمارے استاد حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء کے خاندان میں ان کے والد قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ بڑے عالم اور بڑے ولی اللہ انسان تھے. قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے کارنامے یہ ہیں کہ قلعہ دار سنگھ کے دائیں بائیں دیہاتوں کے اندر چلے جائیں صاف لوگ ان پڑھ ہیں الف بے نہیں لکھنا جانتے لیکن عقیدے صحیح ہیں. وہ قاضی صاحب رحمہ اللہ کی محنت پر. تو قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاج کے بڑے سخت ہے. ان کے والد گرامی قاضی نور محمد صاحب کی ایک بات ہمیں پہنچی. فرمایا کرتے تھے قاضی نور محمد صاحب کہ اگر کوئی طالب علم اسمت اللہ اپنے بیٹے کا نام اسمت اللہ کے نخرے برداشت کر لے تو وہ مولوی بن کر جائے گا. قاضی صاحب بڑے سخت مزاج تھے. الحمدللہ ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ میں ذکر کرتا ہوں. ایک قصوری طالب علم قصور کرنے والا شاید اب بھی ہے ہمارے ساتھ کتاب میں تھا لاوالی سا. اس دن اس کا سبق تھا اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قاضی صاحب کے پاس پڑھنے والا طالب علم جب کوئی عبارت پڑھ لیتا تھا تو استاد کتاب کی طرف نہیں دیکھنے دیتے کہ اب میری طرف دیکھو میں کچھ بیان کر رہا ہوں تو پورے ہم تن گوش ہو کر سنو. اور قاضی صاحب جو کچھ بیان کرتے تھے مربوط تقریر فرماتے تھے اب سنا جو کچھ میں نے بیان کیے انہی ترتیب کے ساتھ ترتیب آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچیں تو صحیح. اس دن اس طالب علم کی باری تھی. اس اللہ کے بندے نے کچھ لاپرواہی کی دھیان سے نہیں سنا تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی کتاب اٹھا کر ماری ان کو. اب قاضی صاحب کے چہرے کا غصہ دیکھ کر ہمارے بھی اوسان خطا ہو گئے. پھر دوسرے سے پوچھا وہ بھی نہ سنا سکا. تیسرے چونکہ استاد کا جب غصہ آ گیا نا تو پھر سب کچھ بھول گیا. اس کو بھی کتاب لگی کرتے کرتے مجھے بھی کتاب لگی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں اس کان پر میں اینک اس میں استعمال کرتا تھا تو کان کے پیچھے یہ اینک کا جو حصہ ہے اس ضرب لگنے میں جیسا خون نکل آیا. اٹھا دیا استاد نے. سب نہیں پڑھاتے تھے اٹھا دیا. پھر اگلے دن پھر پڑھانے آئے تو پھر جس کا بھی یہ مضمون تھا اس نے دھیان سے سنایا تو پھر آگے بات چلی. ایک دفعہ میری باری تھی. میں اپنی بات سنا دیتا ہوں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کا کتنا احترام کیا الحمدللہ. آج اگر میرے جیسا حقیر ناکارہ سے انسان آپ کے سامنے ممبر بیٹھا ہے تو دین اور اہل دین کے ادب کے سبب سے ہے اور میرے اندر کوئی خوبی بھی نہیں. میری باری تھی. ہماری فقہ اسلامی کی ایک کتاب ہے ہدایہ. یہ بڑی چوٹی کتاب شمار ہوتی ہے. اس کو علماء کی اصطلاح میں ہائی کورٹ کہا جاتا ہے. ہدایہ کے فیصلے ایسے جیسے ہائی کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں.
میری باری تھی اور کتاب الطلاق اس کی بحث تھی۔ قاضی صاحب رحمہ اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہدایہ پڑھانے والے طالب علم کو خود نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے رات کو مطالعہ کر کے آ، جو سبق ہے اس کو بیان کر۔ پورا ہدایہ ہم نے اسی طرح پڑھا ہے۔ اور قاضی صاحب کہیں کہیں کوئی جھول ہوتا تو قاضی صاحب اس کی اصلاح کر دیتے، لیکن بیان طالب علم کرنا پڑتا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں اتنی مشکل کتاب، طالب علم ساری رات کتنی محنت کرتا ہوگا۔ تو جس طالب علم نے ساری رات جاگ کر محنت کر کے ایک علم حاصل کیا، اس کو پھر معاشرے کا ایک گھٹیا سا آدمی اگر اس کی تحقیر و توہین کرے گا، اس کو تو انسان کا نام انسانیت کی توہین ہے۔ میری باری تھی، بحث بڑی مشکل تھی۔ میں نے جب بیان کیا تو قاضی صاحب نے فرمایا ٹھیک نہیں، اٹھا دیا، مجھے بھی اٹھا دیا، سارے میرے ساتھی بھی اٹھ گئے۔ اگلے دن گئے، اس ظاہر میں عبارت کی جو ترجمہ بنتا تھا، جو مفہوم بنتا تھا وہ بیان کیا، پھر قاضی صاحب نے اٹھا دیا، مارا نہیں، کہنے لگا نہیں بیان ہوا۔ دوسرے دن، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اٹھا دیا۔ پھر ہمارے جو استاد تھے دوسری کتاب میں پڑھانے والے، ان سے ہم نے مشورہ کیا کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا بات تو وہی ہے جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب مانتے کیوں نہیں؟ لیکن کسی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی قاضی صاحب سے پوچھے۔ ایک نابینا استاد تھے، خدا بندے قدوس آنکھیں لے لیتا ہے اور ذہانت ایسی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حافظ عبد الرحمن صاحب، خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل ہون پر۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حافظ صاحب یہ 3 دن ہو گئے ہمیں سبق نہیں پڑھایا گیا، مجھے اٹھا دیا گیا، باری میری تھی، عبارت سمجھ میں نہیں آتی، جو کچھ سمجھ میں آتی جو بیان کرتے، قاضی صاحب نہیں مانتے اس بات۔ باقی اساتذہ نے کہا کہ جو کچھ آپ بیان کریں یہ ٹھیک ہے۔ حافظ عبد الرحمن نے فرمایا کہ آپ ایسا کہ رات کو سب طالب علم جب سو جائیں اس وقت کتاب میرے پاس لے کر آ جانا۔ تو چونکہ نابینا تھے، میں گیا ان کی خدمت میں، انہوں نے فرمایا عبارت پڑھ۔ تھوڑی سی عبارت پڑھی، فرمانے لگے کہ ذرا چپ ہو جا، سوچتے رہے، غور کرتے رہے۔ پھر فرمایا اور عبارت پڑھ، پھر میں نے پڑھی، پھر فرمانے لگے ذرا چپ ہو جا۔ قصہ مختصر ہے کہ ساری عبارت میں نے ان کو سنائی، پھر فرمایا کہ اس پر حاشیے پر محشی نے کیا لکھا ہے، وہ سارا میں نے سنایا۔ تو حافظ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جگہ کا مضمون جو ہے اس کی نوعیت بدلی۔ بظاہر تو وہی جو آپ نے بیان کیا، مجھے فرمایا، لیکن اس میں ایک توجیہ یہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ اگلے روز صبح جا کر قاضی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہم، اور میں نے وہ نوعیت جو بدلی ہوئی تھی حافظ عبد الرحمن نے بتائی تھی، تو قاضی صاحب نے پھر آگے سب چلایا۔ وہی استاد قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی کروڑ ہار رحمت نازل ہون پر، یہی ایک قصوری طالب علم کی غلطی کے سبب سے مجھے کتاب پڑھی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی رحمت تھی میرے لیے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا، قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے، انہوں نے درس دیا۔ ایک دفعہ اپنے محلے کے 3-4 معززین کے ساتھ آئے، تو میں خوش تو بہت ہوا، لیکن میں حیران ہوا کہ یہ اتنے آدمی کیسے آ گئے۔ ملک صاحب ایک تھے، غالباً غلام محمد نام تھا، اچھے انسان تھے۔ انہوں نے بیٹھتے ہی میرے اندر، جہاں میں بیٹھتا ہوں لائبریری میں، قاضی صاحب تشریف لائے، تو بیٹھتے ہی کہا کہ قاضی صاحب اس لیے آئے ہیں کہ وہاں ایک تھانے دار ہے، قاضی صاحب کو بہت تنگ کرتا ہے، ہر جمعے کے بیان پر ان کے خلاف کیس بنا دیتا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ گجرانوالہ کا DIG آپ کا دوست ہے، آپ اسے کہیں کہ اس تھانے دار سے جان چھڑائے۔ اس زمانے میں جہاں برقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ DIG تھے، بعد میں پنجاب کے IG بنے، وہ ہمارے درس میں شریک ہوئے تھے 1982 سے لے کے زندگی کے آخری دن تک، پھر ہمارے درس کے شرکاء میں رہے وہ الحمدللہ۔ پھر یہاں آئے تھے تو کلین شیف تھے، جب یہاں سے گئے تو بالکل ایک محدث اور ایک عالم کی داڑھی ان کی داڑھی تھی۔ بہرحال خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ طالب علموں کو بھیج دیتے، فون کر دیتے، آپ کو تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر قاضی صاحب تشریف لائے، میں نے جو کچھ آؤ بھگت کرنی تھی کی۔
تو میں نے برکی صاحب مرحوم سے بات کی تو کہنے لگے کہ کام تو ہو ہی جائے گا، لیکن میں نے قاضی صاحب کی زیارت نہیں کی، آپ ایسا کہیں قاضی صاحب سمیت آ جائیں۔ گجرانوالے گئے ان کے کوٹھی پر، کھانا بھی انہوں نے کھلایا، ظہر کی نماز بھی قاضی صاحب نے پڑھائی، انہوں نے پیچھے پڑھی، اور فرمانے لگے آپ چلے جائیں، اب آپ کو یہ شکایت نہیں آئے گی۔ اس تھانے دار کو وہاں سے اٹھا کر انہوں نے اٹک کے آخری کنارے پر، اسے آگے سراج شروع ہوتا ہے، وہاں کسی گمنام سے تھانے کے اندر لگا دیا۔ جب تک برکی صاحب رحمہ اللہ زندہ تھے پھر قاضی صاحب پر کوئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کہ ہم نے ادب کیا، احترام کیا، اور جب وہ کوئی کام ہوا تو ہم نے کام کیا بھی الحمدللہ العظیم۔ یہ تو ایک ضمن میں نے چھوٹی سی بات کر دی۔ تو کبھی ایسا تھا کہ ہم قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بہت خوبصورت انسان تھے قاضی اسمت اللہ صاحب، بہت خوبصورت انسان، کم کسی نے ایسے خوبصورت انسان دیکھے ہوں۔ راستے میں جب چلتے تھے تو محلے کے لوگ جو ہیں گلیوں میں کھڑے ہو کر قاضی صاحب کے چلنے کو دیکھتے تھے، اتنا خوبصورت انسان۔ لیکن ایسا وقت بھی آیا پھر وہ ہمارے اساتذہ، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، لیکن اپنے کام کے لیے یہاں بھی تشریف لائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کا ادب کریں، دین کا فیض حاصل کرنا ہے تو اہل دین کا ادب کریں۔ پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں دین اور اہل دین کا ادب نہیں ہے۔ اور آپ حضرات چونکہ مختلف محلوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے محلوں کے ائمہ کا کیا حال ہے، مجھے بھی کچھ تجربہ ہے۔ دین اور اہل دین کا ادب کریں، اس دین کا فیض پہنچے گا انشاءاللہ۔ جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی نا، اس کے بعد اگلے مرحلے پر اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اس دنیا کے اندر تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ہچکی لگتی ہے موت کی تو پھر پتہ لگتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جو مضمون اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، میں نے تو اپنے طور پر موقوف کر دیا تھا، لیکن بعض ساتھیوں نے یاد دہانی کرائی اور ساتھ اصرار کیا کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ خیر میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو اصطلاحات ہیں، فرض، واجب، فرض کفایہ، یہ ان کی تشریح و تفصیل علماء محدثین نے اور فقہا نے کی ہے۔ جیسا میں نے تھوڑا سا اشارہ آپ کو دیا ہے کہ واجب اس حکم کو کہا جاتا ہے جس کا ثبوت حدیث ظنی سے ہو، یعنی حدیث متواتر نہیں ہے، مشہور احادیث سے ہے، لیکن ایسی روایات ظنی ہی کہلاتی ہیں۔ واجب کا ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہوگا، اس کو گمراہ اور فاسق فاجر کہا جائے گا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ ایک اصطلاح آپ سنت کی پڑھتے ہیں، فلاں چیز سنت ہے۔ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل سے ثابت ہے یا آپ کے ارشاد سے ثابت ہے، یعنی حضور نے کر کے دکھایا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں ایک سنت موقدہ ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، نہیں چھوڑا اس کو موقدہ کہا جاتا ہے۔ سنت کا تارک بد نصیب ہے، گمراہ ہے۔ سنت کا منکر کافر تو نہیں، لیکن سنت کی حقارت کرنے والا کافر ہے۔ نبی کی کسی سنت کو تحقیر، حقارت کی نظر سے دیکھنے والا یا حقارت سے بیان کرنے والا، وہ کافر ہے۔ ویسے چھوڑ دیتا ہے گمراہ تو کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو موقدہ سنت وہ ہوتی ہے جس کو حضور نے ہمیشہ ادا کیا، بغیر وجہ کے کبھی چھوڑا نہیں۔ ایک غیر موقدہ سنت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اکثر کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا اس کو۔ یہ مختصر سا میں نے آپ حضرات کے سامنے بات ذکر کر دی۔ زیادہ تفصیل تو پھر علماء کی کتابیں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر کہتا ہوں کہ علماء کا ادب کریں، علماء کا ادب کریں، دین کا فیض ملے گا انشاءاللہ، آپ کی نسلوں میں بھی جاری رہے گا۔ لیکن علماء کا ادب نہ رہا تو خدا تعالیٰ دین کے فیض سے محروم رکھیں گے، اولادوں کے اندر، گھروں کے اندر سے بے دینی آئے گی۔ اس سے پہلے جو کچھ میں بیان کر چکا ہوں، فرائض کی تفصیل تو بیان ہو چکی۔ نماز کے فرض کتنے ہیں؟ داخلی اور خارجی 13 فرض ہیں۔
7 خارجی ہیں جو شرائط کہلاتے ہیں اور 6 داخلی ہیں جو ارکان کہلاتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں سورہ فاتحہ پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے، لیکن مجموعہ سورہ فاتحہ سمیت اگلی سورت کا یہ فرض ہے۔ اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ تھوڑا فرق سمجھ لیں، الگ الگ ہر ایک کی حیثیت واجب کی ہے، لیکن مجموعہ جو ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے سنا تھا کہ قرات فرض ہے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، باقی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے۔ یہ فرض بھی سمجھ لیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، پہلی کا ذکر کہہ رہے ہیں کہ تیسری اور چوتھی اس کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کی حیثیت سنت کی ہے، واجب اور فرض کی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور باقی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور مجموعی طور پر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت جو ملائی جاتی ہے وہ اس کا درجہ کیا ہے؟ فرض کا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی ایک ایسی سورت جس کے بہت سے نام بھی ہیں۔ میری کتاب شائع ہوئی تھی تفسیر سورہ فاتحہ، کافی عرصے سے وہ چھپ نہیں رہی۔ ہمارے پروفیسر صاحب خدا نے سلامت رکھے، میرے بیانات کو انہوں نے قلم بند کیا تھا اور اس کو چھاپ دیا، بڑی خوبصورت چیز تھی۔ میں پھر گزارش کروں گا ان سے اس کو چھاپ دیں، نہیں چھاپتے تو پھر کسی اور سے درخواست کرتے ہیں کو چھاپ دیں، بڑی مفید چیز ہے وہ۔ 350 صفحے کی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کی صورتوں میں سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر اس سورہ کو نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ چھوڑ دی جائے اور کوئی اور سورت پڑھ لی جائے نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ سارے قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیا جائے نماز پھر نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے فضائل و مناقب تو بے شمار ہیں، زندگی رہی تو پھر تفصیلاً گفتگو کریں گے، یا وہ کتاب چھپ گئی تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ سورہ فاتحہ کے جو چند جملے ہیں ان پر ذرا تھوڑی سی غور فرمائیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس عظمت کبریائی کے مضمون پر مشتمل ہیں۔ الحمدللہ کا معنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ حمد کا لفظ، تھوڑی سی توجہ میری طرف، عربی زبان میں ایک لفظ حمد ہے، ہا میم دال، اور عربی زبان میں ایک لفظ مدح ہے، میم دال ہا، حرف وہی ہیں آگے پیچھے۔ حمد میں ہا پہلے ہے، میم درمیان میں ہے، دال آخر میں ہے، اور مدح کے اندر میم پہلے ہے، دال درمیان میں اور ہا آخر میں ہے، حرف وہی ہیں۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہے اور مدح کا معنی بھی تعریف ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دھیان سے سننا۔ حمد صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، کہیں بھی آپ پڑھیں الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے ہے، کسی مخلوق کے لیے حمد نہیں۔ مخلوق کی مدح ہو سکتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو سکتی ہے یا نعت ہو سکتی ہے، نعت کا معنی میں تعریف کرنا، لیکن پیغمبر کی حمد نہیں ہوگی۔ حمد کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ الحمدللہ ہے، جہاں بھی قرآن کی پڑھیں الحمدللہ ہے، حمد صرف اللہ کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ حمد کا معنی ہے تعریف۔ حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو جس ذات کی تعریف کی جاتی ہے اس کی صفات ذاتی ہیں، وہ کسی اور کی عطا نہیں ہے۔ حمد اس ذات کی تعریف کو کہتے ہیں کہ جس کی
خوبیاں ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے کمالات ہیں، عظمتیں ذاتی ہی ہیں، کسی کے دیے ہوئے ہیں، سب اللہ ہی کے ہیں، اس لیے حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کی مدح ہوگی، نعت ہوگی نبی کی۔ نعت کا معنی بھی مدح والا معنی ہے۔ نبی کا جو کمال ہیں وہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دیے ہیں۔ صحابہ کے جو کمالات ہیں اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ ہم تو صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، لیکن مدح اور نعت جو ہے مخلوق کے لیے بھی ہے۔ پیغمبر کی بھی مدح ہو سکتی ہے، صحابہ کی مدح ہوگی۔ جس کے پاس جو خوبیاں کسی اور ذات کی دی ہوئی ہیں، ان خوبیوں کی تعریف کرنا اس کو مدح کہا جاتا ہے، اور جس کی خوبیاں اور کمالات ذاتی ہوں، کسی اور نے نہ دیا ہوں، اس خوبی پر تعریف بیان کرنا اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ سارا قرآن دیکھ لیں، حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ حضرات کو یہ فرق تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا۔ یہ بھی اساتذہ اکرام خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں، انہی کی خوبیاں ہیں، ان کا فیض ہے، ان کا فیضان ہے جو آپ کے سامنے میں نکل کر رہا ہوں۔ میرے اندر تو کوئی خوبی بھی نہیں۔ تو حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جس کی کمالات اور خوبیاں ذاتی ہوں، اور مدح جس کی جائے ان کی خوبیاں اور کمالات ذاتی نہ ہوں، عطا غیر ہوں، اور غیر کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی کی نبوت بھی اللہ کی عطا ہے، نبی کے تمام کمالات بھی اللہ کی عطا ہے، صحابہ کرام کی ساری خوبیاں بھی اللہ کی عطا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے۔ ایک اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ذاتی ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے نا، تو اس نماز کا بھی مقام بڑا اونچا ہوگا۔ خدا ایسی نماز سب کو نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ تمام صفات کارسازی صرف اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ آگے صفات کارسازی میں سے ایک کا ذکر بھی کر دے، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، جو رب ہے سب جہانوں کا، اور کوئی رب نہیں، اور کوئی رب نہیں۔ میرا اور آپ کا اس دنیا میں رب بھی وہی ہے، اور ماں کے پیٹ میں جب تھے تو تب بھی رب وہی تھا۔ رحم مادر میں باپ کا ایک قطرہ تھا، ایک قطرے کو اللہ کی قدرت کی مشینری پر ڈالا گیا تو اس میں پھر تصرفات ہوتے 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 انسانی شکل بنی، اور ایک مدت کے بعد رب العالمین نے اس کو انسانی شکل دینے کے بعد اس میں روح ڈالی، اور جب روح ڈالی تو زندگی کے آثار پیدا ہوئے تو وہاں اس کو پھر اپنی غذا کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ ماں جو کھاتی تھی بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا تھا، جو پیتی تھی بچے کے پیٹ میں نہیں جاتا تھا، وہی جس نے اس کو بنایا ہے، اس پانی کے قطرے پر تصرفات تغیرات کرتے کرتے ان سے انسانی شکل دی، پھر اس میں زندگی کا آثار پیدا کہ وہ پال رہا ہے۔ اس بات کو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہائے ہائے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑے بڑے عجیب لوگ تھے۔ انہوں نے لکھا ہے، دہد نطفرا صورت چوں پری کہ کر دست بار آب صورت گری۔ وہ پانی کا جو قطرہ ہے، جو نطفہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوبصورت شکل دیتے ہیں کہ پری بن جاتا کہ کر دست بر آب صورت گری۔ دنیا میں کون ہے پانی کا پیالہ لے کر، برش لے کر اس پر کوئی تصویر بنا لے؟ بنا سکتا ہے کوئی؟ ساری دنیا کا آرٹسٹ اور فنکار کسی قلم سے، کسی برش سے پانی کے پیالے پر، پانی کے تالاب کے اندر بیٹھ کوئی تصویر نہیں بنا سکتے، لیکن جس نے بنائی ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے اس کو۔ وہ پانی کے قطرے میں تصویر بنائے، کیا بنا دیا اس کو؟ کتنا حسین و جمیل انسان، دنیا میں حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت انسان، وہ پانی کا قطرہ ہی تھا، دنیا میں آج ساری دنیا کے لیے ورطہ حیرت بن گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو دنیا میں بھیجا، اندر تربیت کر رہا تھا، یاد ہے نا آپ کو کہ میں تفصیل بیان کروں؟ پھر تربیت کر رہا تھا اندر ماں کے پیٹ کے اندر، اس بچے کی تربیت اس خون سے کر رہا تھا جو ماہواری کے ایام میں نکل جاتا ہے
اور حمل کے ایام میں پیٹ میں بند رہتا ہے، اس خون کے ذریعے سے قطرہ قطرہ خدا اس کے پیٹ میں ڈال رہا تھا، پرورش کر رہا تھا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہونا جی تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا چالنا یہ سب چیزیں جو ہیں عجیب ہو۔ خدا اللہ اپنی عظمت کا نقشہ میرے اور آپ کے دل میں بٹھا دے۔ اللہ اپنی کبریائی اور عظمت کا نقشہ ہم سب کے دل میں بٹھا دے کہ ہر وقت ہم اس جذبے سے سرشار رہیں کہ کسی وقت ہمارا دماغ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تصور سے خالی نہ ہو۔ کسی سے بات کر رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کا نقشہ ہمارے دماغ میں ہو۔ مسلمان ہے ہی وہ، پھر جب دنیا میں بھیجتا ہے تو ناف کے نالی کے ذریعے سے جو خوراک پہنچ رہی تھی وہ تو کٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی شان کبریائی پر قربان۔ کیسا اس نے ماں کی چھاتیوں کے اندر اس بچے کی غذا کا انتظام کر دیا ہے۔ بچے کو دنیا کا کوئی استاد سمجھا نہیں سکتا، کوئی پروفیسر سمجھا نہیں سکتا، ماں سے وہ باتیں کر کے ماں کی بات سمجھ نہیں سکتا، وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، خاندان کے کسی آدمی کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، دنیا کا بڑے سے بڑا استاد اس بچے کو سمجھا نہیں سکتا۔ اس کی فطرت میں، اس بچے کی فطرت میں اللہ نے ایک چیز ڈالی ہے کہ ماں کی چھاتیوں کے ساتھ لگتے ہی وہ اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فطری سبق ہے جو اللہ نے اس بچے کے ذہن میں ڈالا ہے۔ کون ہے رب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ اس انداز سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ وہ رب ہے سارے جہانوں کا، صرف انسانوں کا نہیں، سب جہانوں کا رب ہے۔ کیڑے مکوڑوں کا رب بھی وہی ہے، سمندری انگنت لا تعداد مخلوق کا رب بھی وہی ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا رب بھی وہی ہے، اور اگر زمینیں 7 ہیں اور 7 آسمان ہیں ان پر کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، اس مخلوق کا رب بھی وہی ہے۔ 7 سماوات ومن الارض مثلہن، قرآن کہتا ہے اللہ نے 7 آسمان بنا اور اتنی ہی زمینیں بنائیں۔ ایک زمین جس پر میں اور آپ بس رہے ہیں، یہاں کے حالات کو کچھ نہ کچھ ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ دوسری زمینوں پر کتنی مخلوق بستی ہے اس کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ صرف اللہ ہی پوری کر رہا ہے۔ ایسی ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب۔ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات پہلے بھی شاید میں نے اشارہ کیا تھا، ہندی زبان میں، سنسکرت زبان میں داتا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے رب۔ سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ داتا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے رب۔ عربی زبان میں جس کو رب کہتے ہیں، ہندی زبان میں اس کو داتا کہتے ہیں۔ تو آپ کا میرا داتا کون ہے؟ اللہ ہی داتا ہے۔ آپ لاہور میں رہنے والے ہیں اور لاہوریوں نے ایک داتا بھی بنایا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کبار اولیاء اللہ میں سے تھے، لیکن وہ داتا نہیں تھے۔ داتا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، اللہ ہی داتا ہے۔ ہندی زبان میں رب العالمین کا معنی کیا جاتا ہے جگ داتا۔ عالمین سے مراد جگ، سارا جہان، اور رب داتا۔ رب العالمین کا معنی جگ داتا۔ تو جگ داتا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں۔ بھول کر بھی زبان سے یہ لفظ نہ نکالا کریں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو پیار سے اس کی اصلاح کر دیں، میرے بھائی داتا وہ ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر پالا ہے، جو اب پال رہا ہے۔ علی حجویری کا داتا بھی اللہ ہی تھا۔ سارے نبیوں کا داتا بھی اللہ، سارے ولیوں کا داتا بھی اللہ، سب صحابہ کا داتا بھی اللہ، فرشتوں کا داتا بھی اللہ، سب انسانوں کا داتا بھی اللہ، سب حیوانوں کا داتا بھی اللہ۔ اور عالمین کے جو لفظ ہے سب جہانوں کا پالنے والا ہے، سب جہانوں کا۔ کتنے جہان ہیں میں اور آپ ان کو گن نہیں سکتے، میں اور آپ ان کو گن نہیں سکتے۔
آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ سمندروں کے اندر کتنی مخلوق بستی ہے؟ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر زمین کی خشکی کے مقابلے میں سمندر زیادہ ہیں۔ دنیا میں خشک زمین کی بجائے سمندر زیادہ ہیں۔ ان سمندروں کے اندر کوئی نہ کوئی مخلوق تو بستی ہے۔ کس نے پیدا کیا ان کو؟ اللہ ہی نے۔ کون پال رہا ہے؟ ان کی ضرورتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی۔ اس بچے کی ضرورت کو خدا ماں کے پیٹ کے اندر خدا جانتا تو اس نے پورا کیا۔ تو اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہیل مچھلی جیسی، ان کی ضرورتوں کو جاننے والا بھی وہی ہے اور ان کے رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اپنے عقیدے ٹھیک کریں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ آج میں ہوں یہاں کہہ رہا ہوں، شاید میں نہ ہوں، تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس سیٹ پر کون بیٹھے گا، اس نے کیا بات کرنی ہے آپ کے سامنے۔ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لیں میرے دوستوں۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، اتنا بڑا مہربان ہے کہ اس دنیا کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہے اور کافروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعدی نے غالباً اپنی کتاب بوستان میں لکھا، ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، کہ دشمن بری خان یغما چے دوست۔ یہ زمین کی جو کھال ہے، یہ اللہ کا ایک عام دسترخوان ہے، اس نے بچھایا ہے، اس پر دشمن بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے اور دوست بھی کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، وہ کسی کی روزی بند نہیں کرتا۔ اس دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے وفاداروں کو تو کچھ نفع پہنچائے گا لیکن اپنے دشمنوں کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ وہ ایسا مہربان ہے، اس کی صفت رحمان ہے کہ وہ دشمن کو بھی کھلا رہا ہے، دوست کو بھی کھلا رہا ہے۔ کھاؤ۔ رحیم بھی ہے۔ محشر کے میدان میں پھر اس کے مخصوص مقبول بندوں پر اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوں گے، اللہ کے باغی اور نافرمان محروم رہیں گے۔ یہ تین صفتیں بیان کرنے کے بعد بندہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تیری، ایاک منا صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کی ساری قسمیں، عبادت صرف نماز کا نام نہیں، یہ اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے بجا لاتا ہوں۔ کون کون سی عبادتیں؟ بدنی عبادت جیسا نماز ہے، روزہ ہے، مالی عبادت جیسا زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، قربانی ہے۔ تو جب کہا کہ میں ساری عبادتیں تیری ذات کے لیے بجا لاتا ہوں، تو یہ ساری قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ صرف تیری ذات سے مرادیں مانگتے ہیں۔ میرا مشکل کشا تو ہی ہے، میرا حاجت روا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں ہے۔ سب کی مشکلیں تو ہی دور کرتا رہا۔ پیچھے چلے جائیں، ہزاروں برس پیچھے انبیاء اکرام علیہ السلام پر مشکلیں آئیں، کون تھا مشکل کشا ان کا؟ اللہ ہی مشکل کشا تھا۔ آج بھی وہی مشکل کشا ہے جو کل مشکل کشا تھا۔ یہاں تک انسان یوں کہتا ہے، پھر اس کے بعد دعا و درخواست کا مضمون شروع کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی ہے سیدھا راستہ۔ لیکن قرآن سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن میں ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے پوچھیں گے، وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذا صراط مستقیم، وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذا صراط مستقیم، کہ میری ہی بندگی کرو، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ جو صراط مستقیم تم نے نماز کی رکعت کے اندر کھڑے ہو کر درخواست کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، میری ہی عبادت کرو گے، میرے سوا کسی اور کے لیے عبادت وجہ نہیں لاؤ گے، اسی کا نام صراط مستقیم۔ پھر آگے حوالہ دیتا ہے صراط الذین انعمت علیہم،
یا اللہ میں صراط مستقیم مانگ رہا ہوں، لیکن اس سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ قرآن سے پوچھیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے پہلے درجے میں نبی ہیں، پھر صدیق ہیں، پھر شہید ہیں، صالحین ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے یا اللہ ان کے راستے پر مجھے چلا۔ اس لیے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات میں سے نماز سے بڑھ کر کوئی بڑی عبادت نہیں۔ اس کے اندر جو کچھ بولتا ہے انسان اللہ کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، اس کی کوئی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، شہری دیہاتی پر فرض ہے، مرد عورت پر فرض ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ پر فرض ہے، تندرست بیمار پر فرض ہے، نبی پر فرض ہے، حالت جنگ میں ہے تب بھی فرض ہے، امن میں ہے تب بھی فرض ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کر رکھنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ مفسرین نے مغضوب علیہ کی تفسیر میں سر فہرست یہودیوں کو لکھا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جا بجا یہودیوں پر اللہ کا لعنت اور اللہ کے غضب کا تذکرہ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، اللہ کی لعنت اور پھٹکار داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے یہودیوں پر کرائی گئی۔ اس طرح اور بہت سی جگہوں میں قرآن کریم کے اندر اسی قوم کو ملعون قوم قرار دیا گیا ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے محفوظ رکھنا، اور جو گمراہ ہوا ان کے راستے سے محفوظ رکھنا۔ یہ مختصر سی میں نے شرح بیان کر دی سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے، اور پوری قرات کرنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جب آمین کہیں گے، آمین کہنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، آمین کہنا سنت۔ پھر اس کے بعد جو سورت پڑھیں سارے قرآن کریم میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورت مکمل ہو گئی تو اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اکیلے اور جماعت کی صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنے، جماعت کے اندر تو امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اکیلے میں سب کچھ خود کرنا ہوگا۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، ہم رکوع تک پہنچے ہیں۔ رکوع کرنا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جھک جانا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ زندگی نے اگر ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر مزید گفتگو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔